حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی شادی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اپنے ہم عصروں اور رہتی دنیا تک کے مسلمانوں میں قدر و منزلت کا باعث جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شفقت و عنایت تھی جن کا مظاہرہ آپ آخر وقت تک فرماتے رہے۔ آپ کی الفت و محبت سے جس قدر وافر حصہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے پایا ہے وہ دوسرے بہت کم اصحاب کو نصیب ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی صرف دینی تربیت ہی کا خیال نہیں رکھتے تھے بلکہ دنیوی ضرورتوں کا بھی آپ نے بہت لحاظ رکھا ہے۔ چنانچہ احادیث مبارک سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا نکاح بھی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ میں شادی کی استطاعت نہ تھی، زمین، مکان، مال اور حسن وغیرہ کچھ بھی تو ان کے پاس نہ تھا، غلامی کا داغ بھی تھا، غریب دیار بھی تھے، البتہ ان میں سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ شمع رسالت کے پروانوں میں سے تھے اور سفر ہو یا حضر وہ ہمیشہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔ انہیں اپنی دنیاوی کمزوریوں کا احساس تھا، اس لیے انہوں نے نکاح کے لیے کوئی خاطر خواہ کوشش بھی نہ کی، لیکن خدا کو منظور یہی تھا کہ ان کے نکاح کا بندوبست خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کریں۔ چنانچہ مذکور ہے کہ ابو البکیر کے لڑکے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری بہن کا رشتہ کہیں کرا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم بلال سے کیوں نہیں کر دیتے؟ یہ سن کر وہ واپس چلے گئے۔ انہیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ میں دنیاوی کشش نظر نہیں آتی تھی، اس لیے خاموش رہے، لیکن چند دن کے بعد پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پھر وہی درخواست پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، تم بلال سے کیوں نہیں کر دیتے؟ یہ سن کر وہ پھر چلے گئے، تیسری مرتبہ پھر وہی درخواست لے کر آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب کے بھی انہیں یہی فرمایا، تم بلال سے کیوں نہیں کر دیتے؟ وہ اہل جنت میں سے ہیں اور تمہیں ان سے اپنی بہن کا نکاح کر دینا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں یہ رشتہ قبول کر لیا اور حضرت بلال کا نکاح ابو البکیر کی صاحبزادی سے ہو گیا۔ اس نکاح کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اور بھی کئی نکاح کیے۔ قتادہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بنو زہرہ کی ایک بدوی عورت سے شادی کی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ان کی ایک بیوی کا نام ہند الخولانیہ تھا جو یمن سے تعلق رکھتی تھی۔ علامہ ابن سعد رحمہ اللہ اور ابن عساکر کا بیان ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی میں متعدد نکاح کیے لیکن کسی بیوی سے کوئی اولاد نہ ہوئی۔ ان کی بیویاں عرب کے نہایت شریف اور معزز خاندانوں سے تعلق رکھتی تھیں۔ ایک روایت کے مطابق ان کی ایک بیوی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی تھی۔ ایک بیوی کا نام ہند الخولانیہ تھا جو قبیلہ بنو زہرہ سے تھی۔ ایک بیوی کا تعلق انصار کے قبیلہ خزرج کے خاندان عدی بن قاب سے تھا۔ ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے کوئی اولاد نہ تھی، بے شک مادی لحاظ سے انہوں نے دنیا میں کوئی یادگار نہ چھوڑی، لیکن ان کی سب سے بڑی یادگار جو ہمیشہ قائم رہے گی وہ اذان ہے، جسے سنتے ہی ہر کسی کا ذہن اسلام کے پہلے مؤذن حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔